جو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی چوتھی وجہ، حکام وقت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کمزور ایمان اور اعتقاد والے لوگ ایسی حدیثیں بناتے ہیں جو حکمرانوں کے غلط راستے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں۔ کبھی اپنے حاکموں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بنایا کرتے تھے لوگ، اب تو کوئی بنائے گا بھی تو اس کی بات کون سنے گا؟ تو حکام وقت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کمزور ایمان اور عقیدے والے لوگ ایسی حدیثیں بنا لیتے ہیں کہ جہاں حکمرانوں کے کام کے مطابق ہو جائیں۔ تو مثلا دیکھتے ہیں ہر بندہ جو ہے نا، وہ حاکم جو کسی عالم سے فتویٰ لیتا ہے میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس نے اگر اسے یہ ہو کہ میرے خلاف نہ ہو جائے، اگر حاکم میری مرضی میرے ساتھ رہے گا تو مجھے فائدہ ہوگا، تو ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے۔ اب چلو حدیثیں تو لوگ نہیں بنا سکتے، لیکن فتوے لوگ دیتے ہیں کہ کسی نے فتویٰ مانگا تو اس کی مرضی کے مطابق دے دیا تاکہ اس سے پیسے لینے اور بندوں میں ذرا شہرت ہو جائے گی۔ تو حکام وقت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حاکموں کا قرب حاصل کرنے کے لیے کمزور ایمان اور عقیدے والے لوگ حدیثیں گاڑ لیا کرتے تھے، جیسے غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی، یہ عباسی خلیفہ مہدی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا واقعہ آپس میں کہ ایک مرتبہ جو غیاث جو تھا، غیاث بن ابراہیم، یہ مہدی خلیفہ کے پاس گیا، وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو غیاث نے حدیث گھڑی وہیں پہ دیکھ کے اسے نا اس کی شان کے لیے اس نے کہا کہ حدیث کو حضور کی طرف منسوب کی، لا سابق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ مقابلہ صرف نیزہ بازی میں کر سکتے ہیں، نسل او خف، یا اونٹوں کے دوڑانے میں یا گھوڑوں کے دوڑانے میں، وہ جناح یا پروں والے جانور یعنی کہ کبوتر اڑانے میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو تم وہ کام کرے جو رسول اللہ نے کہا ہے کہ مقابلہ کس میں کر سکتے ہیں؟ نیزہ بازی میں، اونٹوں گھوڑوں میں اور کبوتروں وغیرہ میں۔ اس نے حدیث میں یہ جو لفظ ہے نا، لفظ جناح، یہ زیادہ کیا تاکہ مہدی خوش ہو جائے۔ حدیث یہاں تک تھی کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے، اس نے آگے ایک لفظ ساتھ جوڑ لیا۔ جب مہدی کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے میری خوشامد کے لیے اس نے یہ لفظ ساتھ شامل کر لیا حدیث کو کے ساتھ، اور اس نے حدیث کو گڑا، تو اس نے کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور کہنے لگا کہ وضع حدیث کی طرف کہنے لگا کہ حدیث گڑنے کے لیے اسی کبوتر نے اسے ابھارا ہے کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کبوتر سے کھیل رہا ہوں، تو اس نے اس وجہ سے حدیث گڑی ہے اس کبوتر کو ہی مار دوں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، تو یہ بات آگے نہ چلے۔ اس طرح بعض لوگ کمائی اور طلب رزق کے لیے بعض قصہ گو وائز اپنے واعظ اور خطاب سے لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے انہیں ایسے تسلی بخش اور عجیب و غریب واقعات سناتے تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ دیں اور انہیں بطور انعام کے کچھ رقم عطا کریں۔ ایسے لوگوں میں ابو سعید مدائنی بھی تھے۔ کیا لوگ کرتے تھے؟ کمائی کے لیے، طلب رزق کے لیے بعض قصے سنانے والے اور واعظ اور تقریریں کرنے والے لوگ ایسے عجیب و غریب واقعات انہیں بیان کرتے اور انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس سے انہیں لوگ خوش ہو اور انہیں پیسے دیں، جیسے بزرگوں کی کرامتیں سنا دیتے ہیں، بس نہیں بھی ہے تو بابے نے گل سنی سی تو بس سنا دی آگے۔ وہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں بڑے محدث تھے، اور کہیں سفر کر رہے تھے تو راستے میں کہیں جمعے کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کہا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو جمعہ پڑھنے لگے، جہاں پہ مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ روایت میں نے احمد بن حنبل سے سنی، یحییٰ بن معین سے سنی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بھئی یہ حدیث نہ مجھے آتی ہے نہ تجھے آتی ہے، احمد بن حنبل میں ہوں اور یحییٰ بن معین یہ ہے، اور وہ ہماری طرف منسوب کر کے حدیث سنایا جا رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، وہ چپ ہو گئے، بھی وہ بول رہا ہے، بعد میں اس سے بات کریں گے۔ بعد میں اس سے انہوں نے کہا بھئی تم نے حدیث بیان کیا کہ احمد بن حنبل نے کہا اور یحییٰ بن معین نے، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ یحییٰ ہے، ہم دونوں نے تو حدیث بیان کی نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس دنیا میں صرف ایک ہی احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہے، میں 10 بن احمد بن حنبل سے ملا ہوں، 10 یحییٰ سے ملا ہوں، ان سے میں نے حدیثیں لی ہیں، تم سے کہاں سے لی ہے؟ شہرت پسندی کے لیے ایسے عجیب و غریب روایات بیان کرتے کہ جو کسی ماہر حدیث کے پاس نہ ملتی، ایسی عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتے، واقعات بیان کرتے تاکہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ لوگ حدیث کی سند کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں تاکہ عجیب اور نادر بن جائے۔ عجیب و غریب واقعات کیسے بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بعد والے راوی کا نام پہلے اور پہلے والے کا بعد میں،
تاکہ عجیب اور نادر بن جائے، یا ان سے وہ حدیث سننے کے لیے رغبت ہو تاکہ لوگ اس کی حدیث کو، اس کے واقعہ کو سن سکیں، جیسے ابن ابی دحیہ اور جماد نصیبی ایسے واضعین میں شامل، ایسے حدیثیں گھڑنے والوں میں یہ شامل ہے۔ وضع حدیث میں کرامیہ کا مذہب، کرامیہ ایک بدعتی فرقہ ہے، ان کے نزدیک صرف ترغیب و ترغیب سے متعلق حدیث کے وضع کرنے اور گھڑنے کے متعلق جواز کا دعویٰ ہے۔ کرامیہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں وہ کسی عمل کی ترغیب دینے کے لیے یا کسی برے عمل سے ڈرانے کے لیے حدیثیں گھاڑ لینا، یہ ان کے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے، اور انہوں نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ ان کی دلیل ان الفاظ سے ہے جو حدیث کے ایک متن میں سے ہیں۔ انہوں نے دلیل کہاں سے بنائی کہ حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، لیدل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں۔ پوری حدیث تو آپ نے پہلے پڑھی ہے نا، من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ انہوں نے کہا کہ اسی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے، من کذب علی متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، لیدل بہ الناس، تاکہ اس سے لوگوں کو گمراہ کریں، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں۔ ہم لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہے، ہم تو انہیں نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہم اگر کوئی بات گھڑ رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو انہیں گمراہ نہیں کر رہے بلکہ نیکی کی رغبت دے رہے ہیں اور برائی سے انہیں روک رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو دلیل بنا کے انہوں نے کہا لیدل بہ الناس، لیدل الناس، اس کو حدیث دلیل بنا کے انہوں نے کہا جی کہ حدیثیں گھڑ سکتے ہیں۔ زائد لفظ جو محل استدلال ہے، جس کو انہوں نے دلیل بنایا، وہ کیا ہے؟ لیدل الناس۔ حالانکہ ثقہ راویوں اور حفاظ حدیث کے ہاں یہ زیادتی کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جو ثقہ راوی ہیں انہوں نے کہیں بھی اس حدیث میں یہ لفظ بیان نہیں کیے جن سے انہوں نے دلیل بنائی ہے۔ بعض کرامیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، تو ہم آپ پر جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور من کذب علی، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا نا، مطلب تو یہ ہے نا کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا، جو بات اپنی ہوئی اور میری طرف بات منسوب کر دی، تو وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا من کذب علی، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا۔ ہم حضور پر جھوٹ نہیں بول رہے، حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ان پر جھوٹ نہیں بول رہے، ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ نحن نکذب لہ لا علیہ، ہم جھوٹ بولتے ہیں لہو، ان کے لیے، لا علیہ، نہ کہ مطلب ان کے دین کی ترویج کے لیے، ان کی دین کی اشاعت کے لیے بولتے ہیں، ان پر تو جھوٹ منسوب نہیں کرتے۔ حالانکہ انتہائی گھٹیا اور بیہودہ استدلال ہے، کیونکہ نبی کریم کی شریعت ان جھوٹوں کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی شریعت کی تبلیغ کے لیے بول رہے ہیں، تو حضور کی شریعت ان جھوٹوں کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ اجماع مسلمین کے بھی، مسلمانوں کے اجماع کے بھی خلاف ہیں، یہاں تک کہ شیخ ابو محمد الجوینی تو اس نظریہ کے اتنے سخت مخالف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حدیثیں گھڑنے والا کافر ہے، جھوٹی حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے والا کافر ہے۔ اس لیے تقریر کرنے لگے نا کہیں، تو حدیث جو یاد ہو وہی بیان کرے، اب ٹائم پورا کرنا ہے، چلو جو آیا لگا دو۔ تو اگر حدیث کے بارے میں صحیح معلوم نہ ہو، مثلا حدیث کے لفظ بندے کو یاد نہیں رہتے، تو پھر اس کو یوں بیان کریں کہ حدیث کا مفہوم ایسے ہے، حدیث میں یہ بات بیان ہوئی، میں حدیث نہیں بیان کر رہی بلکہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ موضوع احادیث کے ذکر کرنے میں بعض مفسرین کا تسامح کا معنی ویسے ہوتا ہے غلطی مراد ہوتی ہے، لیکن یہ بڑے بزرگوں کے لیے غلطی کا لفظ نہیں بولتے۔ تسامح کا معنی ہوتا ہے ذہن میں بات نہ رہے، ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے یہ لفظ ادب کے لیے بولتے ہیں، ورنہ مراد اس سے مطلب کیا ہے کہ غلطیاں ہوئی بعض جگہ ان سے، تو وہ اس لیے بڑوں کے کام کو غلطی نہیں کہتے، انہیں بس کچھ کہہ دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور لفظ بھی ایسا ہو کہ جو بعض مفسرین نے موضوع احادیث کے موضوع ہونے کے بیان کیے بغیر انہیں اپنی تفسیروں میں ذکر کر کے خطا کیے۔ بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اپنی تفاسیر میں موضوع احادیث بیان کی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، بس ویسے بیان کر دی ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، موضوع کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ساتھ انہیں بتائیں بھی صحیح کہ یہ موضوع ہے، تاکہ لوگ اس حدیث کو دلیل نہ بنائیں، یا اگر ان کے ہاں انہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، ان کے ہاں یہ مشہور ہے، تو انہیں پتہ چل جائے کہ اس کو ہم نے دلیل نہیں بنانا۔ خصوصاً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فضائل قرآن میں ہر صورت کے الگ فضائل ہیں،
اور ان مفسرین میں بعض مفسرین امام سالبی، واحدی، زمخشری، بیضاوی اور شوکانی، انہوں نے انبار لگا دیے ہیں۔ ہر حدیث کے آخر ہر صورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے نا، وہاں صورت کی فضیلت پہ حدیث لکھی ہے، اور اتنے ثواب ان میں ذکر ہیں کہ ناقابل بیان ہے۔ اتنا زیادہ یہ صورت پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو ان میں اگر وہ موضوع تھیں، بعد میں لگتا بھی ہے کہ ایسے ہی ہوگا بعض حدیثوں کو پڑھ کے، تو وہ انہیں بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ موضوع ہیں۔ موضوع حدیث کے متعلق مشہور کتابیں: کتاب الموضوعات، امام عبد الرحمن بن جوزی کی تصنیف ہے۔ وہ سب سے پہلے اور مقدم آدمی ہے، سب سے پہلے آدمی ہے جنہوں نے اس فن میں کتاب لکھی، یعنی اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام حدیثیں لکھی ہیں جو مشہور ہیں حدیثوں میں، لیکن وہ حدیث نہیں ہیں، وہ اور لوگوں کی باتیں موضوعات ہیں۔ دوسری کتاب اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، لآل لؤلؤ ان کی جمع موتیوں کو کہتے ہیں، وہ موتی جو بنائے گئے ہیں موضوع حدیثوں میں۔ یہ امام سیوطی کی کتاب ہے۔ یہ در حقیقت علامہ ابن جوزی کی کتاب کا اختصار ہے، خلاصہ ہے، اور اس پر تعاقب ہے، اور اس میں کچھ مزید اضافے بھی ہیں۔ یعنی کچھ جگہ پہ امام ابن جوزی نے بعض حدیثوں کو موضوع کہہ دیا، امام سیوطی نے اس پہ بحث کی، ان کا رد کیا کہ یہ حدیثیں موضوع نہیں، آپ نے حدیثوں موضوع میں انہیں شامل کر دیا۔ تیسری کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، تنزیہ ہو پاک کرنا شریعت کو، وہ شریعت جو کہ بلند ہے، ان حدیثوں سے الشنیعہ جو بری ہیں، الموضوعہ